अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी पहली वीडियो है फरिश्ते और इंसान का ताल्लुक कब से है और कब तक रहेगा। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फैज सईद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। अल्लाह का तक़वा इबादत है, इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा। इसी तरह फरिश्ते और हमारा ताल्लुक, इब्ने आदम का ताल्लुक क्या है, फरिश्तों का और हमारा ताल्लुक क्या है, चंद बातें वो भी हम देखते हैं। तो फरिश्ते और आदम की औलाद का मतलब हमारा ताल्लुक क्या है, चंद बातें देखते हैं। पैदाइश में इनका किरदार, सबसे पहले हमारा जो पाला फरिश्तों से पड़ता है वो हमारी पैदाइश है। सही मुस्लिम की रिवायत है, 40 दिन जब नुत्फा 40 दिन गुजार लेता है तो एक फरिश्ता आता है और कहता है और फरमाता है कि अल्लाह क्या शक्ल दूं, मर्द है या औरत है, और अल्लाह ताला उसे हुक्म दे देता है और वो इंसान को शक्ल दे देता है अपने हाथों से। तो अल्लाह से पूछता है फरिश्ता, अल्लाह क्या शक्ल दूं, अल्लाह कहता है ये शक्ल दे, और वो उसको मर्द या औरत उस शक्ल में ढाल देता है। तो हमारा ताल्लुक फरिश्तों से हमारी पैदाइश के पहले से माँ के पेट में शुरू हो जाता है, ठीक है, पहला। इसी तरह हमारी हिफाजत करते हैं फरिश्ते, हमारी हिफाजत करते हैं, जिसके ताल्लुक से सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाता कहता है लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ुज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता कहता है इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुक़र्रर है जो अल्लाह के हुक्म से इनकी निगहबानी करते हैं। तो गोया फरिश्ते मेरी और आपकी हिफाजत करते हैं। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह उनके कौल फरमाया करते थे, जब उनसे किसी ने कहा कि आपको हम सिक्योरिटी देते हैं, हिफाजत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक अल्लाह चाहेगा फरिश्ते मेरी हिफाजत करते रहेंगे, जब अल्लाह नहीं चाहेगा वो हट जाएंगे तो फिर कोई मेरी मौत को रोक नहीं सकता। लिहाजा मेरी हिफाजत के लिए ख़ास तुम्हारा रहकर कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अल्लाह चाहेगा ये फरिश्ते हिफाजत करेंगे और अल्लाह जब नहीं चाहेगा वो हट जाएंगे और उसके बाद मेरी मौत आ जाएंगी। समझ रहे आप? तो फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह जो है अम्बिया तक वही लाते हैं फरिश्ते, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वही लेकर आते हैं, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नंबर 26 आयत में 193 फरमाया नज़्ज़ल बिही रूहुल अमीन, कि इस फरिश्ते को लाने वाला एक अमानतदार फरिश्ता है। रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम है, रूहुल अमीन, अमानतदार फरिश्ता। तो ये अम्बियाओं तक वही लेकर आते हैं। इसी तरह लेकिन ये हर किसी के पास, जिसके पास आते हैं वो नबी होना ज़रूरी नहीं है, इसकी तफसीलात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अम्बियाओं तक ये वही लेकर आते हैं। लेकिन ये बात भी जानना ज़रूरी है, फरिश्ते वैसे तो दुनिया में आते हैं, जैसा कि शब क़द्र में, आज भी शब क़द्र हो सकती है 21 है, तो फरिश्ते दुनिया में आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकति वर्रूह, कुरान ने फरमाया अल्लाह ने उतरते हैं इस रात जिब्राइल और दीगर फरिश्ते। और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं चूँकि इस रात इतने कसरत से फरिश्ते उतरते हैं कि इसे शब क़द्र इसलिए कहा जाता है कि पैर रखने को भी फरिश्तों को जगह नहीं होती। इस तरह से तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों में ये बातें लिखते हैं, ऐसे किस्से बयान करते हैं कि फला काम फरिश्ते ने कर दिया, फला काम फरिश्ते ने कर दिया। जैसे कोई साहब बीमार थे तो उनको फरिश्ता पानी ला के पिला दे रहा है, और वो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के पानी पिला रहे उनको, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करते फरिश्ते। कोई है बोल रहा कि हमारे तंबू फरिश्ते आके बांध के चल जा रहे, प्रोग्राम हो रहा कहीं तो वो तंबू वाले फरिश्तों ने खड़ा कर दिया, इंसानों में से तो कोई दावा ही नहीं कर रहा कि उसने बनाया ये। तो भैया वो आते हैं, लेकिन ऐसा हर किसी के पास और हर काम के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। तो शब क़द्र को उतरते हैं, ठीक है, रहमत लेकर आते हैं, रहमत के फरिश्ते इनको कहते हैं, मौत लेकर आते हैं, तो ऐसा होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। तो फरिश्ते उतरते हैं, अम्बियाओं तक पैगाम लेके आते हैं। इसी तरह फरिश्ते अच्छे ख्यालात भी लाते हैं इंसानों के अंदर। जिस तरह से जिन, बुरे जिन, शयातीन बुरे ख्यालात वसवसों के ज़रिए डालते हैं, उसी तरह फरिश्ते इंसानों में अच्छे ख्यालात डालते हैं। और इसके ताल्लुक़ से जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया हर एक के साथ क़ारीन होता है जिन में से और फरिश्तों में से। हर एक के साथ क़ारीन होता है, चिपका हुआ कोई पीछे होता है हमेशा, जिनों में से और फरिश्तों में से। तो इंसान जैसे ही पैदा होता है, शैतान अपने ग्रोह में से एक को इसके पीछे लगा देता है ज़िंदगी भर के लिए, और उसी तरह रहमान अल्लाह ताला अपने तरफ से एक फरिश्ता लगा देता है सारी ज़िंदगी। वो क़ारीन जो शैतान में से होता है सारी ज़िंदगी वसवसे डालता है, उसकी वसवसों को आप महसूस कर सकते हैं। फजर के टाइम पर अभी तो बहुत देर है, अजान तो हुई, आधे घंटे बाद जमात खड़ी होंगी, सो जाओ, अरे अभी तो 2 बॉल बाकी है, देख के चले जाता हूँ, आखिरी रकात तो कैसे भी मिल ही जाएंगी 2 बॉलों के बाद। वो वसवसों का महसूस कर सकते हैं। उसी तरह ये फरिश्ते अच्छे ख्यालात डालते हैं इंसान।
اچھے خیالات، گڈ تھاٹس ڈالتے ہیں. جیسا ڈیولز شیطان جو ہوتا ہے وہ برے خیالات ڈالتے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ جن اور فرشتوں میں سے ایک قارین زندگی بھر ہوتا ہے. وہ جنوں والا برے حکم دیتا ہے اور وہ فرشتوں والا ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے، اچھے خیالات ہم میں لاتا ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ابن آدم کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے. انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 اور 10 سے لے کر 12 میں کہا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، اور تم پر نگہبان ہیں کرامن کاتبین، دو اکرام والے جو لکھتے ہیں. کرامن کاتبین کو فرشتے کے نام نہیں ہے، اسے لوگ بولتے ہیں کرامن ادھر کاتب ادھر رہتا، ویسا نہیں ہے. کرامن کاتبین اکرام والے دو جو لکھتے ہیں، وہ محافظ ہیں انسانوں پر. تو ہمارے نام اعمال کو کنٹینیوس لکھتے ہیں اور شفٹس میں لکھتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں. حالانکہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن ابن آدم کو روز قیامت نام اعمال اس کے پروف کے لیے کہ تو نے یہ اعمال کر کے آیا، فرشتے نوٹ کرتے ہیں. اور ان کی شفٹ بھی چینج ہوتی ہے، اور ان کی شفٹ ڈیلی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر میں. اس لیے آپ نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز خاص طور سے پڑھا کرو. ویسے ساری نمازیں فرض ہے لیکن خاص تاکید کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شفٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے شفٹ بدلے تو وہ اللہ سے کہے اللہ میں نے اس کو نماز میں چھوڑ کر آیا، اور جب دوسرے فرشتے آئے شفٹ چینج ہو تو پھر وہ کہ اللہ وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا ابھی بھی. تو ڈیلی شفٹ کب چینج ہوتی ہے؟ فجر اور عصر میں. ویکلی شفٹ ان کی کب چینج ہوتی ہے؟ پیر اور جمعرات. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں. کیوں؟ تو یہ فرشتے شفٹ چینج کرتے ہیں، ویکلی شفٹ. ڈیلی شفٹ فجر اور عصر، ویکلی شفٹ پیر اور جمعرات. اس لیے آپ سب جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ فرشتے شفٹ میں جائے عمل لے کے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا، جب دوسرے شفٹ بدلے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا. تو نماز کی حالت، روزے کی حالت. تو ویکلی شفٹ ہے. اسی طرح منتھلی شفٹ بھی ہوتی ہے اور ایئرلی شفٹ بھی چلتی ہے ان کی. بہرحال خیر تفصیلات کا موقع نہیں ہے. بہرحال تو فرشتے نگہبان ہوتے ہیں، اعمال کو لکھتے ہیں. انسانوں کو آزمانے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانے بھیجتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک کوڑی تھا جسم جس کا خراب ہو جاتا ہے، کلر بدل جاتا ہے، ایک دم سفید ہو جاتا ہے. دوسرا فرمایا وہ شخص تھا جو اندھا تھا، اور تیسرا وہ شخص تھا جو جس کو بال نہیں تھے. تینوں کے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، تینوں کی آزمائش کی. کوڑی کے پاس گئے، کہا کہ کیا چاہیے تمہیں، کیا معاملہ؟ اس نے کہا بڑا غربت فلاں ہے، اور اگر اللہ میرا کوڑ کا مرض دور کر دے تو بس اس سے زیادہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اچھی. فرشتہ کہتا جا یہ میں کر دیتا ہوں. اور پھر پوچھتا اور کوئی خواہش؟ تو کہتا ہے ہاں مجھے اگر اونٹ مل جاتا ہے، ایک تو بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا جا یہ خواہش تیری اللہ پوری کرتا ہے. ایک اونٹ دیتا ہے اور اللہ خوب مال و دولت دیتا ہے. دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو جو ہے کہتا ہے تجھے کیا چاہیے، کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے معاملہ اگر بینائی آ جاتی تو اچھا ہوتا. بینائی دے دیتا ہے. کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے بکری، وہ دے دیتا ہے. تیسرے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے اگر مجھے بال ہو تو میں بڑا خوبصورت لگوں تو تھوڑا سا اس کا ہو جائے، تو اس کو بال مل جاتے ہیں اور اس کو ایک جانور دے دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ فرشتہ آتا ہے مانگنے کے لیے واپس. جب 2 انکار کرتے اور ایک دے دیتا ہے تو وہ 2 کو پھر وہی حالت میں کر دیتے فرشتے جیسے وہ پہلے تھے. تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے آزمانے کے لیے آتے ہیں تو وہ اللہ بھیجتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ایک کسی سے ملنے جا رہا تھا. ایک فرشتہ اور کہا کیا تو اس سے ملنے اس لیے جا رہا ہے کہ تجھ پر کوئی اس نے احسان کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں. کیا اس لیے جا رہا تھا کہ کوئی قرض ادا کرنا ہے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتا نہیں. میں صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں اس شہر سے اس شہر تاکہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملوں. فرشتہ کہتا اللہ کو تیری ادا پسند آئی کہ تو خالص اپنے بھائی کو ملنے کی نیت سے نکلا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی. تو یہ انسانوں کے آزمائش کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آزمائش کے لیے آتے ہیں اور بہت ساری روایتوں میں آپ کو واقعات ملیں گے. اسی طرح جو ہے ہاروت اور ماروت کا واقعہ تو مشہور ہے، جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں بیان کیا. جو ایک قوم کے پاس انہیں جادو سکھانے آئے تھے، اس کے ذریعے ان کی آزمائش تھی. انشاءاللہ تفصیلات میرے آخری 2 عنوانات کے اندر آئیں گی، جن اور جادو کی حقیقت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ آزمائش کے لیے آئے تھے ہاروت اور ماروت. تو گویا انسانوں کو آزمانے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتہ روح نکالنے آتا ہے. یاد رکھیں، اسی لیے میں عام زبان میں کئی بار کہتا ہوں کوئی دعویٰ کرے اس کو فرشتہ دکھ گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے معاملہ ختم ہی ہو گیا. فرشتہ دکھا مطلب معاملہ ختم. جانے کا وقت چونکہ ملک الموت ہی دکھتے ہیں انسان، اور جب دکھ جاتے ہیں تو وہ لے کے ہی چلے جاتے، چھوڑ کے نہیں جاتے پھر. ٹھیک ہے، وہ غائب ہے نا، اور غائب جب انسان دیکھ لیتا ہے تو واپس دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہوتا ہے اس کو. تو ملک الموت یاد رکھیے.
اور یہ وہ فرشتے جو گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ جب حکم دیتا ہے موت کا آ جاتے ہیں اور اس کی موت نکال کر کبھی انڈیویجول اور بہت سے روایات میں ٹیم ورک بھی کرتے ہیں، بہت ساری فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. جیسا نیک انسان کو لینے آتے ہیں تو اچھی شکل کے فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں، برے انسانوں کو لینے آتے ہیں تو گندی گندی چہروں کے جو سخت چہروں کے فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، اور نیک انسان کو خوشخبری کے ساتھ نکالتے ہیں. برے انسان کو خوب مار ٹھوک کر جو ہے اس کو خوب مار کے، چونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ٹھکائی کر کے اس کو کہیں گے، خوب پیٹتے ہیں اس کو اور اس کو باہر نکالتے ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ فرشتے مقام محشر میں بھی ہوں گے، جیسی خبروں سے گناہگار نکلیں گے وہیں سے مار دھاڑ شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ، اور مارتے ہوئے جو ہے محشر کے مقام تک لے جائیں گے. تو بہرحال یہ موت کے وقت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اسی طرح خبر میں آنے والے ہیں، ہمارا تعلق وہاں بھی ہے، اور خبر میں کیا کریں گے؟ آ کر وہ سوال کریں گے. وہ کون ہے جو دو سوال کریں گے؟ منکر اور نکیر ہے. ٹھیک. اور ایک عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کوئی درس جن کا بھی ہوتا، جنوں کا، تو میں سمجھتا اکثر اس میں صرف ڈر رہے ہوں گے بازو کون آ گیا کہ انہیں تو نہیں ہے، یہ فلاں ہے. یہ حالت ہے. فرشتے جو برکت لاتے ہیں، رحمت لاتے ہیں، زندگی دے کے جا رہے ہیں، موت کے وقت آئیں گے، خبر میں بھی آنے والے، محشر میں بھی آ جائیں گے، جنت کو بھی سنبھال رہے، جہنم کو. ان سے کوئی تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ. سمجھ رہے آپ؟ جنوں سے تو بہت ڈر لگتا، فرشتوں سے نہیں لگتا کبھی ڈر. حالانکہ یہ نگہبان ہے. جن تو نگہبان بھی نہیں نا، وہ خود بھی حساب کتاب ہونے والا ہے ان کا. فرشتے نگہبان ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہاتھ میں مل جائیں گا. سیدھے ہاتھ والے کامیاب، الٹے ہاتھ والے ناکام. ان سے نہیں ڈر لگتا، ان سے دوستی کرنے کا شوق نہیں ہے. جنوں سے بڑا ڈر لگتا، جنوں سے بڑی دوستی اور پتہ نہیں کیا کیا قبضے میں کر لے رہے اور کیا کیا کر لے رہے. ان سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ نگہبان ہیں، ان سے دوستی بہت مفید ہے. جنوں سے دوستی کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یاد رکھیے مفید دوست ہیں ہمارے. نہ ان سے ڈر رہا ہے کوئی، نہ ان سے کوئی جو ہے دوستی کا معاملہ ہے، جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے. اب دیکھیے اگر ہائر اتھارٹی نے کسی کو نیچے لوئر اتھارٹی کو اپوائنٹ کر دیا کہ جا کے سوال کرو، تو کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہونا چاہیے پہلے سے. تو فرشتوں سے اگر اچھے تعلقات بنانا ہے تو یہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ان سے تعلقات بنتے، باقی رشوت وغیرہ نہیں چلتی. ان کو اوپر نیچے کا نہیں چلتا، 2 نمبر کا نہیں چلتا. ان کو پیور صرف اچھے اعمال چلتے. اچھے اعمال ہے تو یہ خود دوست بن جاتے ہیں، اور برے اعمال ہے تو بس پھر تو وہ برا حال کریں گے. تو قبر میں آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ سوال اور جواب کر. جو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.